دنیا میں کسی بھی مذہب کے پاس حدیث جیسی دولت نہیں ہے۔ حدیث کے معنی اگر ہم جاننا چاہیں تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں جو بھی مذہب لے کر آنے والی شخصیت ہے، جیسے یہودی مذہب لے کر آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسائی مذہب جس شخصیت نے دنیا میں لایا ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اسی طرح سے دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں ان مذہبوں کو لانے والا ان کا جو بڑا شخص رہا ہے، اس شخص نے خود کب کیا کیا کہا ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کرسچن سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہا ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ کہیں ریکارڈ میں ہیں یا نہیں، وہ کون سا کام کیسے کرتے تھے، یعنی مثلا وہ کھانا کیسے کھاتے تھے، وہ پانی کیسے پیتے تھے، وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے، وہ بات کیسے کرتے تھے، ان کی انڈیویجول زندگی کیسی تھی، عوام کے ساتھ ان کا ربط کیسے تھا، کیا کیا انہوں نے کہا اور کیا کیا کیا، اس کا کہیں کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہی حال دوسرے تمام مذہبوں کا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام جو واحد سچا مذہب ہے، اس اسلام کے لانے والے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، جو کچھ کیا گیا ان کے سامنے اور انہیں اس کو دیکھ لیا، وہ سارا ریکارڈ میں ہے، اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جب ہم کہیں گے کہ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے تو جواب آئے گا کہ نبی نے جو کچھ کہا وہ حدیث، نبی نے جو کچھ کیا وہ حدیث۔ آپ نے کھانا کھانے کے متعلق اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ بھی حدیث، اور اگر آپ نے کھانا کھانے کے دوران کوئی ایکشن کیا ہے تو وہ بھی حدیث۔ جب ہم کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے کھانا کھاتے تھے تو یہ حدیث ہے اور اس کو کہیں گے فعل رسول، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تو یہ حدیث ہے اور اس کو کہیں گے قول رسول۔ قول رسول بھی حدیث ہے اور فعل رسول بھی حدیث ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر اللہ کے نبی نے کوئی عمل کیا اور اس میں آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا اور ارادے کے بغیر وہ کام ہو گیا، وہ بھی حدیث ہے۔ مثلاً آپ آرام فرما رہے ہیں، اس آرام فرمانے میں آپ نے کروٹ لے لی، سوتے ہوئے آپ نے کروٹ لے لی اور دیکھنے والے اس کو دیکھ لیا، تب وہ بیان کرے گا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا دیکھا اور سوتے ہوئے انہوں نے کروٹ لی اور اس طرح سے کروٹ لی، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اس طرح سے اپنے سرہانے کے پاس رکھا، تو یہ بھی حدیث ہو گئی، فعل رسول اسے کہیں گے۔ غرض یہ کہ اللہ نے اپنے نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک ایکشن کو، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کروایا، اور وہ ریکارڈ کیا ہے صحابہ کرام نے۔ صحابہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا، ایمان قبول کیا اور اس کے بعد پھر اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس دنیا میں صحابہ جیسی جماعت جو ہمارے نبی کو ملی ہے اور کسی نبی کے پاس ایسی جماعت نہیں پائی گئی جو ان کے اس نبی کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرے، محفوظ کرے، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں، ان شاگردوں اور ان اسلام قبول کرنے والوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا، بلکہ پرائیویٹ زندگی میں اگر کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو بھی انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ حدیث میں سارا موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے کہی ہو یا کی ہو اور وہ محفوظ نہ ہو، حدیث میں سارا دفتر موجود ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی انسان کی ساری زندگی کو ہم ریکارڈ کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے اس طرح سے جس طرح سے صحابہ کرام نے ہمارے نبی کی زندگی کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر لیا، بلکہ وہ چیزیں جن پر عمل کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، جب صحابی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ میں اگر اس کی مثال سمجھانا چاہوں گا تو بہت آسان سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کیا، اور مسواک کرتے ہوئے آپ نے مسواک سے اپنی زبان کو تھوڑا سا رگڑا، اور رگڑتے ہوئے آپ کے منہ سے ایک آواز نکلی آ یا او، تو یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کی آواز ایسے نکلی، اور وہ آواز کو کر کے دکھاتے ہیں کہ آ کر کے آواز آپ نے نکالی۔ ظاہر ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ اب ہمیں اس پر عمل اسی طرح سے کرنا ہے، لیکن اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ تو حدیث نام ہے پیغمبر اسلام کے ان ارشادات کا، حدیث نام ہے پیغمبر انسان کے ان اقوال کا اور افعال کا جو آپ نے نبی ہونے کی حیثیت سے کیے، اور وہ سارا ریکارڈ میں اس کو کہتے ہیں حدیث۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام انسانوں کے لیے مکمل رہبر بن کر کے آئے تھے، اس لیے آپ نے زندگی کے ہر معاملے کے متعلق گائیڈنس کی ہیں، اپنے ارشادات سے بھی اور اپنے افعال سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں انسانی زندگی سے متعلق ہر شعبے کے متعلق حدیثیں ہوتی ہیں، جیسے وضو سے لے کر کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہیں عبادات۔ اس کے بعد پھر اخلاقیات میں اخلاق کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کے ساری، پھر معاملات میں جو زندگی کے شعبے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو،
چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ مزدوری ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کا کام ہو، ہر کام کے لیے اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، وہ سارا حدیثوں میں موجود ہے۔ اور اس لیے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کتاب الوضو، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب البیوع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب المرضہ، کتاب الطب۔ غرض یہ کہ تمام زندگی کے تمام معاملات کے متعلق اللہ کے نبی نے جو گائیڈنس کی ہیں وہ حدیث ہے۔ یہ حدیث محفوظ سرمایہ ہے اور دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ حدیث میں وہ شخص جس نے نبی کو دیکھا اور مسلمان تھا، وہ نبی کی بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر اگلے والوں کو بتاتا ہے، اور بتاتے وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا اس نے نبی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر وہ اگلے والوں کو سنا رہا ہے، تو وہ کہے گا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، میں نے اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے آگے بات سنائی۔ پھر اگلے والوں نے وہ حدیث اسی طرح سے انہیں لفظوں کے ساتھ یاد کی، اور یاد کرنے کے بعد پھر اگلے والوں کو سنائی، پھر اس کے بعد اس سے اگلے والوں کو سنائی، یہاں تک کہ جو حدیث کی کتابیں لکھنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں، ان محدثین تک وہ حدیث پہنچی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو حدیث میں درج کیا۔ میں اس کو ایک آسان مثال میں سمجھانا چاہوں گا۔ یہ حدیث تقریباً ہر مسلمان نے سنی بھی ہوگی، اور اکثر مسلمانوں کی زبان پر بھی رہتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیے، یہ حدیث ہم عام مسلمان تو سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن جب محدث اس کو بیان کرتا ہے تو کیسے بیان کرتا ہے؟ مثلا امام بخاری کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد حمیدی سے، حمیدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سفیان سے، سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد یحییٰ سے، یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابن ابراہیم سے، ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد علقمہ سے، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی فاروق اعظم عمر بن خطاب سے، جب کہ وہ ممبر پر کھڑے تھے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے سنایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اب یہ حدیث ہم تک پہنچی، تو امام بخاری نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو پہلے وہ ساری سند بیان کی، جو سند ان تک پہنچی ہے، پھر حدیث نقل کی ہے۔ اس طرح سے ہر حدیث کی پوری سند موجود ہے، اور اسی کے نتیجے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے۔ یہ سند کے ذریعے سے حدیث بیان کرنے کا سلسلہ صرف اسلام کے پاس ہے، صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ حدیث کو جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے درجات الگ الگ ہیں۔ ایک پڑھانے کا درجہ تو وہ ہے جو بہت اونچے درجے کے لوگوں کے لیے ہے، اس میں حدیث پر بہت باریک تحقیقات ہوتی ہیں، اس کی سند پر گفتگو ہوتی ہے، اس سے نکلنے والے مسائل پر بحث ہوتی ہے، اس میں فقہا اور محدثین کے بیان کیے ہوئے تمام اقوال کو اور ان کی تمام بحثوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس میں بعض دفعہ ایک حدیث پر کئی گھنٹے اور بعض دفعہ کئی دن تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ ایک سطح تو وہ ہے حدیث کی، اور ایک سطح ہے اس سے نیچے، اور ایک سطح ہے بالکل ہی نیچے، یعنی جیسے سٹارٹ میں کوئی علم پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اس کی بالکل ابتدائی تعلیم ہوا کرتی ہے، اور یہی علم جو آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس کے بہت ہی اس کے ابعاد بہت زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ اسلامک ان ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ کے ان جوانوں نے حدیث کا جو حصہ آپ کے اس کلاس میں شامل کیا ہے، وہ حدیث کی بالکل ابتدائی آسان حدیثیں شامل کی گئی ہیں، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احادیث کا ایک شاندار مجموعہ آپ کے سامنے آ جائے، اور اس شاندار مجموعے کو ترتیب دیا ہمارے ایک نوجوان عالم نے، اور انہیں کوشش یہ کی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہمارے نبی نے جو کچھ بیان فرمایا وہ ایک مسلمان کے سامنے آ جائے۔ تو ظاہر ہے حدیث جب انسان پڑھتا ہے اس وقت اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں اس وقت سن رہا ہوں، اور اب میں اپنی زبان سے ان کو ادا کر رہا ہوں، ٹھیک یہی الفاظ انہی ورڈز کے ساتھ ہمارے نبی نے ارشاد فرمائے تھے۔ مثلا جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ بات بلا شبہ نبی نے فرمائی، مگر ورڈ آپ کے یہ نہیں تھے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے بات وہی کی اور ورڈ بھی وہی استعمال کیے جو ہم اللہ کے نبی نے استعمال فرمائے تھے۔ یا مثلا ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے خلاف بولے گا، تو یہ تو ہم نے اللہ کے نبی کی بات سنائی مگر اپنی ورڈنگ کے ساتھ سنائی، یا ہم نے اس کا ترجمہ کیا یا ہم نے اس کی میننگ کی۔ ہو سکتا ہے ہماری میننگ مکمل نہ ہوئی ہو، لیکن جب ہم یوں کہیں گے القرآن حجت لک او علیک، تو یہ ہم نے وہی الفاظ ادا کیے جو الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ یا مثلا فرض کیجئے ایک آدمی ہم سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے پہلے بات کی پھر سلام کی، تو ہم نے کہا بھائی حدیث میں ہے پہلے سلام کرنا چاہیے پھر بات کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے حدیث سنائی مگر ہم نے اپنے لفظوں میں سنائی، ہم نے اس کی میننگ کی، ہم نے اس کا ترجمہ کیا، ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کیا۔ لیکن جب ہم یوں کہیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا السلام قبل الکلام، سلام پہلے بات بعد میں، تو گویا ہم نے حدیث سنائی حضور کے ورڈز کے ساتھ۔ تب قربان جانا چاہیے کہ آج کے زمانے میں ہماری زبانوں پر وہی الفاظ ہوں جو الفاظ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمائے تھے۔ تو اب ہمارا استاد پڑھانے والا جب ان کلمات کو، ان لفظوں کو پڑھتا ہے تو ٹھیک وہی الفاظ بول رہا ہے وہ جو الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صحابی نے ان کو یاد رکھا، انہوں نے وہی لفظ اگلے والے کو سنائے، ورڈز کے ساتھ ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے۔ اب ہم آگے اس کا ترجمہ کریں گے، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی جو مختصر سی تشریح کرنی ہوگی وہ مختصر سی تشریح ہوگی، اور اس تشریح کے نتیجے میں ایک بہترین میسیج سننے والے تک پہنچے گا، اور آگے چل کر کے یہ اس حدیث پر خود عمل بھی کرے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائے گا۔ حدیث کی اس کلام